فاضل ترخان کبھی کبھار بس بھولے بھٹکے ہی رات کو رابعہ کے پاس آیا کرتا تھا، کچھ یوں جیسے کسی کنیز یا داشتہ کے پاس آیا ہو۔ رابعہ مزاحمت کرتی تھی اور بوڑھا واپس لوٹ جایا کرتا تھا، لیکن بے عزتی کے داغوں کو بھلا وہ کیسے دھو سکتی تھی؟ کبھی طاہر کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، پھر اس کی شادی ہو گئی تھی، اس کے باوجود وہ کنواری جیسی ہی رہی۔ اس بات کو بھلا کون سمجھ سکتا تھا؟ رابعہ نے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھک لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گلے میں موتیوں کا ہار، بالوں کی چوٹیوں میں گندے خوبصورت نقرئی زیور اور جسم پر لباس اطلس، یہ سب کچھ اسی تاجر کے پیسوں ہی سے تو خریدا گیا تھا۔ حقیقت بہرحال حقیقت تھی، اس نے پھٹے پرانے کپڑے تھوڑی پہن رکھے تھے۔ رابعہ سچ سچ بتاؤ، تمہیں اپنے شوہر سے محبت ہو گئی تھی کیا تم اس لیے رو رہی ہو؟ مجھے تو اس کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا تھا زبردستی، میں تو اس سے نفرت کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہوں، تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ رونا اس لیے آ رہا ہے کہ اب میں آپ کی نظروں میں پاک دامن نہیں رہ گئی، لیکن میں نے آپ کو فراموش نہیں کیا ہے طاہر جان، خدا گواہ ہے، وہ تاجر وہ تو مجھے کسی کنیز کی طرح رکھنا چاہتا تھا۔ اتنے میں وہ بات جو طاہر کے دل کو بے رحمی کے ساتھ پاش پاش کیے دی جا رہی تھی، آخر کار اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ تمہارے اس سے کوئی بچہ بھی ہے؟ رابعہ نے پہلے ہی کی طرح روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ بیوی تو میں بس نام کی تھی، میری حیثیت تو بیوہ کی سی تھی، کنیز کی سی تھی۔ طاہر کا دل ہمدردی اور ترس کے جذبات سے معمور ہو گیا۔ اس کے ذہن میں بے شک یہ خیال پہلے ہی آ چکا تھا کہ ظالموں نے مجبور اور بے بس رابعہ کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی، لیکن وہ اس کی تلاش کے دوران یہی سوچتا رہتا تھا کہ بس وہ زندہ مل جائے، اور اس وقت وہ جیتی جاگتی سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پہلے جیسی گلبدن حسینہ ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اب تو وہ قسمت کی ماری ہوئی عورت تھی، نہ بچے تھے نہ کوئی خاندان، اب تو وہ کسی بدماش کے ہاتھوں توڑ دیا جانے والا کھلونا تھی۔ قیمتی اطلس پہننے والی حرم کی بیوہ تھی۔ گہرے زخم بھر جاتے ہیں تب بھی زندگی بھر کے لیے اپنے داغ چھوڑ جاتے ہیں۔ طاہر نے سوچا کہ رابعہ پر جو کچھ بیتی ہے اس کے داغوں کو اپنے دل پر سے مٹا دینا بیچاری کے لیے آسان نہ ہوگا، اور خود وہ بھی رابعہ کی تلاش میں اپنے در بدر بھٹکتے پھرنے کو، اس وقت سنی ہوئی بات کو شاید ہی کبھی فراموش کر سکے۔ اس سب کے باوجود ان کی یہ ملاقات محض آنسو بہانے کی ہی نہیں تھی، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کے مسرت کی گھڑی تھی۔ رابعہ چھوڑ بھی دو یہ رونا دھونا، ہمیں تو اپنے مقدر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ زندہ بچ نکلے اور آخر کار ملاقات نصیب ہوئی۔ آؤ چلو۔ لیکن کہاں؟ تو کیا تم میری منگیتر نہیں ہو؟ مگر میں اپنا سامان تو لے لوں۔ یہاں کی ایک چیز بھی نہ لو، لعنت بھیجو سامان پر اور یہاں جو کچھ بیتی ہے اس سب پر، مجھے دوبارہ یاد نہ دلاؤ۔ رابعہ کی نظر ان سپاہیوں پر پڑی جو مقتول تاجر کا سامان اٹھا کر لیے جا رہے تھے، تو اس نے شرماتے ہوئے کہا، مجھے برقع کیے بغیر باہر نکلتے شرم آتی ہے۔ طاہر نے اپنا چوغا اتارا جسے رابعہ نے سر پر ڈال لیا، اور اس چمکتے ہوئے چوغے سے اس کی ایڑیاں تک تقریباً ڈھک گئیں۔ پھر طاہر نے اسے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ رابعہ کی عدت کی مدت پوری ہوتے ہی دونوں کی شادی ہو گئی۔ سمرقند کے مکانات کی چھتوں، کچی دیواروں، درختوں اور گنبدوں پر برف کی نرم و سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ بابر بستان سرائے محل کی بالائی منزل پر کھڑا ہوا شہر کے نظارے میں محو تھا۔ شفاف برف کے پس منظر میں درختوں کی ایک دوسرے سے الجھی ہوئی کالی کالی شاخوں نے اسے سفید کاغذ پر نستعلیق تحریر کی علی شیر نوائی کے ہرات سے بھیجے ہوئے اس خط کی یاد دلا دی جو اسے آج ہی موصول ہوا تھا۔ اس کو ایک بار پھر اپنے سینے میں فخر اور مسرت کے جذبات امٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ بابر نے ایک ہی دھاوے میں شیبانی سے سمرقند کو چھین لیا تو شعراء نے اس موقع پر اس کی شجاعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بڑے شاندار قطعات تاریخ قلم بند کیے، لیکن ان کی بنسبت علی شیر نوائی کی مبارکباد نے بابر کو کہیں زیادہ مسرت سے ہمکنار کر دیا۔ حالانکہ وہ نثر میں تھی، اس نے سوچا کہ ہرات سمرقند سے کتنے زیادہ فاصلے پر واقع ہے، کتنے زیادہ مشہور و معروف لوگ وہاں رہتے ہیں، کیسے کیسے اہم امور ہیں جن پر نوائی کو توجہ مبذول کرنی پڑتی ہے، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ عظیم شاعر بابر سے بخوبی واقف ہے اور اتنی دور سے بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس بار آپ نے سمرقند کو جس بہادری سے فتح کیا وہ آپ کے نام کے شایع نشان ہے۔ نوائی نے یہ واضح کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اس شہر پر بابر کی پہلی فتح کی تفصیلات بھی جانتا ہے۔ نوائی کے ان الفاظ میں شاید ایک اور اشارہ بھی مضمر تھا۔ نوائی کی انسان دوستی دور دور تک مشہور تھی اور اس نے سمرقند پر بابر کی پہلی فتح کو شاید ہی سراہا ہو، کیونکہ یہ فتح 7 ماہ کے تکلیف دہ محاصرے کے بعد حاصل ہوئی تھی اور نتیجتاً اہل سمرقند کو جانے کتنی ہی مصائب جھیلنے پڑے تھے۔ نہیں، سمرقند پر اس کی پہلی فتح کا انداز ببر شیر کی چھلانگ جیسا قطعی نہ تھا۔ بابر دیوان خانے کے اندر چلا گیا، جہاں ماہر دستکاروں کے بنائے ہوئے نقشی دروازوں والی الماریوں میں
قلمی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک الماری کے قریب سندل کی خوشبودار 6 پایوں والی چوکی پر سنہری ڈوری سے بندھا اور گول لپٹا ہوا ایک کاغذ رکھا تھا۔ یہ نوائی کا خط تھا۔ بابر نے چوکی کے پاس زری کے گدے پر بیٹھ کر دوبارہ خط پڑھنا شروع کیا اور اب اسے بعض جملوں کا مفہوم کچھ اور ہی معلوم ہوا، جس کی طرف پہلی بار مطالعے کے دوران اس نے کوئی خاص توجہ نہیں مبذول کی تھی۔ نوائی کو اندجان کے ایک میر عمارت سے بابر کی شاعرانہ صلاحیتوں کا علم ہوا تھا اور اس نے اپنے خط کے ان جملوں میں اشارتاً کہا تھا کہ بابر کو اپنی صلاحیتوں سے میدان جنگ ہی میں نہیں بلکہ میدان سخن میں بھی کام لینا چاہیے۔ بابر سمجھ گیا کہ وہ میر عمارت غالباً فضل الدین ہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ فضل الدین نے ہرات پہنچ کر نوائی سے ملاقات کی تھی اور اس سے بابر کی شاعرانہ صلاحیتوں اور بہت سی دیگر باتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی بابر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہرات روانہ کرنے کے لیے جو جواب وہ لکھ رہا تھا اس میں کچھ اشعار کا بھی اضافہ کر دے۔ یقیناً بہترین اشعار ہی منتخب کیے جانے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کون سے اشعار ہوں۔ وہ اس فکر میں اپنی زخیم بیاض کی اوراق دیر تک الٹتا پلٹتا رہا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس نے سوچا کیا وہ غزل مناسب رہے گی؟ احساس تنہائی کی اذیتوں سے متعلق وہ غزل جو اس نے کافی دن قبل شروع کی تھی اور جس کا خیال اس زمانے میں اس کے ساتھ یکے بعد دیگرے کی جانے والی غداریوں کی بنا پر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ان دنوں اسے دنیا میں اپنی روح نظر انداز کی ہوئی کھوئی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی۔ بابر نے سن رکھا تھا کہ عظیم میر علی شیر کو بھی متعدد بار اپنے مقربین کی غداری کا تجربہ ہو چکا ہے، نیز یہ کہ شاعر کا قریب ترین دوست حسین بیقرہ تک اسے سہارا نہیں دے سکا تھا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکا تھا۔ کاش وہ نوائی کے انہی جذبات و احساسات کی اپنے اشعار میں ترجمانی کر سکتا، تو کیا اسے اس نامکمل غزل میں اشعار کے اضافے کی کوشش کرنی چاہیے تھی جو اس دن کے بعد سے اب تک کسی طرح مکمل نہیں ہو سکی تھی؟ لیکن اس وقت تو اس کی ذہنی کیفیت احساس تنہائی سے پیدا ہونے والی ذہنی کیفیت سے کافی مختلف تھی۔ شیبانی سمرقند کو دوبارہ اس سے چھین لینے کی تیاریاں کر رہا تھا، شہر کے باہر قرب و جوار کے علاقوں میں منڈلا رہا تھا۔ اس کے باوجود بابر کا دل اب بھی فتح کے جوش و خروش اور عوام کے اسے حکمراں تسلیم کر لینے کی مسرتوں سے سرشار تھا۔ دوسرے میر خدم نے اندر داخل ہو کر فکر سخن سے اس کی توجہ ہٹا دی۔ عالیجا، یہ خادم موافق کا خواستگار ہے، لیکن کیا بات ہے؟ آپ کی والدہ محترمہ عالی نصب خانم آپ سے ملاقات کی منتظر ہیں۔ واقعی؟ بابر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آ گئیں؟ جی ہاں عالیجا، اور ملکہ عالیہ بھی۔ خوب، بہت خوب۔ بابر کہہ اٹھا اور قلم اور کاغذ کو الگ رکھ دیا۔ ان لوگوں کی ایک دوسرے سے ملاقات کوئی نصف سال سے نہیں ہوئی تھی۔ قتلوگ نگار خانم، عائشہ بیگم اور خانزادہ بیگم اور عاطفہ میں منتظر تھیں کہ بابر کے بھیجے ہوئے معتبر افراد آ کر انہیں اپنے ساتھ سمرقند لے جائیں۔ بابر نے ان خواتین سے نچلی منزل کے کشادہ دیوان خانے میں ملاقات کی۔ ماں نے بابر کو گلے لگایا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کتنی دبلی ہو گئی ہے، ہاتھ کتنے ہلکے سے ہو گئے ہیں۔ بہن کے رخسار غالباً قیامت کی سردی میں سفر کے باعث ٹمٹمائے ہوئے تھے، آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں اور لگ رہا تھا کہ طویل سفر سے وہ ذرا بھی نہیں تھکی۔ وہ پہلے کی بنسبت زیادہ خوش و خرم اور زیادہ حسین و جمیل نظر آ رہی تھی۔ خانزادہ بیگم نے مرد رشتہ داروں کے خیر مقدم کے مروجہ انداز سے بابر کے دائیں شانے پر اپنے ہاتھ رکھے تو اس کی ہتھیلیوں کا لمس بابر کو بے حد راحت بخش معلوم ہوا۔ عائشہ بیگم سر سے گرم اونی رومال ہٹائے بغیر ذرا فاصلے پر خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ہمیں تو آپ کا انتظار کرتے کئی ہفتے ہو گئے۔ اس کا ایک سبب تھا برادر عزیز، بہت ہی قابل معافی سبب، جلدی کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ خانزادہ بیگم نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور عائشہ کو مانی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ دراصل بابر کو اپنی شریک حیات کی یادوں نے زیادہ نہیں ستایا تھا، حالانکہ کبھی اس نے اپنے ایک شعر میں اس کے زانوں پر سر رکھنے کی آرزو ظاہر کی تھی۔ اس کے آغاز شباب کے خواب کافور ہو چکے تھے، پھر بھی وہ عائشہ سے کسی بے التفاتی کا مظاہرہ نہ کر سکتا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی 17 سالہ دھان پان ملکہ کے قریب جا کے اپنے دائیں شانے کو اس کی ہتھیلی کے تلے لاتے ہوئے کہا، خوش آمدید بیگم۔ عائشہ نے اپنا سوکھا سکتا ہاتھ خاوند کے شانے پر رکھ دیا۔ شاہ عالی فتح آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو اپنے شہر میں واپس لوٹنا مبارک ہو بیگم۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اور عائشہ بیگم نے سر جھکا لیا۔ اف، کتنی پریشانی ہوئی سفر میں بیچاری عائشہ بیگم کو۔ خانزادہ بیگم نے کہا، اب تو ان کے لیے سفر کرنا اور بھی دشوار ہو گیا ہے۔ بابر نے سوچا،
अच्छा तो ये बात है, बेगम दुबली तो हो गई हैं पर साथ ही साथ कुछ मोटी सी भी लग रही हैं। पेट खासा उबरा उबरा सा है, दुबले पतले चेहरे पर जर्द जर्द झाइयां भी निकल आई हैं। यानी ये कि मैं बाप बनने वाला हूँ। हमल कोई 6 महीने का लगता है। आयशा पहले भी घोड़े पर या बंद गाड़ी में सवारी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, उसका सर चकराने लगता था। बाबर ने सफर की मुश्किलात का खास तौर पर इस हालत में जबकि आयशा हामिला भी थी तसव्वुर किया और उसे तरस आ गया। बेचारी आयशा बेगम, खैर अब आपको सारी मुश्किलात से निजात मिल गई। उसने कहा, आपके लिए आरामदेह कमरे तैयार कर दिए गए हैं, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हुक्म दीजिए, बस्तान सराय में हम सब आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। खानजादा बेगम खुशी से मुस्कुराने लगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको देखकर हमें जो मुसर्रत हासिल हुई है इसकी गूंज आसमान तक पहुंच रही है। आपका वफादार भाई भी आपसे बातें करने के लिए जाने कब से तरस रहा था। हमशीरा मोहतरमा, अच्छा अब आप लोग आराम करें, मैं दस्तरखान लगाने का हुक्म देता हूँ। वहां आसमान की बुलंदियों पर बाबर ने छत की तरफ उंगली उठाई और कहकहा मारकर हंस पड़ा, जैसे कि बचपन में हंसा करता था। बाकी अफराद भी हंस पड़े। आयशा तक को हंसी आ गई। और खुदा कितना पुरमसरत दिन है, बाबर ने सोचा। उसे अपने दिल की धड़कनों को गौर से सुनते हुए लगा कि उसके वजूद के अंदर नए के नगमा शीरी जैसा कोई नगमा बाप बनने का उसके लिए एक बिल्कुल नया एहसास गूंज रहा है। उसे भूरी झाइयोंदार जर्द चेहरे वाली आयशा बेगम भी बहुत अजीज और करीब मालूम हुई। रात को शम्मे गुल करके वो दोनों बिस्तर पर लेटे तो आयशा बेगम ने परों की रजाई से सीना ढक लिया, पैर फैला दिए और देर तक बिल्कुल बेहिसो हरकत लेटी हुई छत की तरफ तकती रही। शायद वो थकन से बिल्कुल नढाल हो गई थी। फिर अचानक वो कह उठी, मुझे आप पर फख्र है मेरे ताजदार। बाबर इस हुस्ने इत्तफाक पर चौंक उठा कि जो बात उसे याद आ गई थी उसी के मुताल्लिक उसकी बेगम भी सोच रही थी। उसने आयशा बेगम से कभी कहा था कि अब समरकंद में मुलाकात होगी और अपना वादा पूरा कर दिया था। आयशा ये भी कहना चाहती थी कि वो जल्द ही उसके बच्चे की मां बनेगी जो उसके लिए बायसे फख्र मुसर्रत होगा। ये बात बाबर पर वाज़ेह हो गई, इसीलिए उसने दरियाफ्त किया, अच्छा तो बेगम कब मनाएंगे हम जश्न मुसर्रत? 3 महीनों से भी कम वक्त रह गया है। जैसे जैसे वो घड़ी करीब आती जा रही है वैसे वैसे मेरा खौफ बढ़ता जा रहा है। खौफ कैसा जाने मन? अभी अभी तो आपने कहा था मुझे फख्र है। जी हाँ, कहा तो था। खुदा ने अगर हमें फर्जंद अता किया तो उसका नाम फखरुद्दीन रखेंगे, ठीक है ना? बाबर ने सोचा कितनी ज़हीन है आयशा बेगम। वालिद का नाम ज़हीरुद्दीन है और उसी से मिलता जुलता नाम बेटे का रखना चाहती हैं। फखरुद्दीन नाम तो अच्छा है वाकई, और अगर दुख्तत तवल्लुद हुई तो उसका नाम फखरुन्निसा रखेंगे, ठीक है ना बेगम? आयशा बेगम बेटे की वारिस तख्त-ओ-ताज की मां बनने की मुतमन्नी थी। उसने बाबर को जवाब दिया, मंजूर है, लेकिन मैं तो खुदा से दुआ करती हूँ कि बेटा ही अता करे, आमीन। फखरुन्निसा खूबसूरत नाम है। बाबर के दिल में ख्याल आया, पहला या दूसरा नाम जिसका रखा जाए उसे परवरदिगार खुशनसीब करे। मुसीबत ही की तरह मुसर्रत भी तन्हा नहीं आया करती। कामरानियां यके बाद दीगरे बाबर के कदम चूम रही थीं। फतेह समरकंद के बाद मशरिक में अरगूत और मगरिब में सगद और दबोसिया शेबानी खान की महकूमी से आज़ाद होकर बाबर के ताबे हो गए थे। शेबानी आने वाले मार्कों की तैयारियों में मसरूफ था, लेकिन उसने समरकंद का मुहासरा उठा लिया था। वो अपने खास लश्कर के साथ पीछे हट गया था और अब छोटे छोटे दस्तों को लेकर धावे बोलता और परेशान करता रहता था। आज कर्शी और गजार से खुशखबरी मौसूल हुई थी। इन शहरों से बाबर के लश्कर ने शेबानी के मुकर्रर करदा हुक्काम को मार भगाया था और नई हुकूमतों ने बाबर के लिए तहाइफ और उसकी फौज में शामिल किए जाने के लिए सैकड़ों नए सिपाही भेजे थे। इन सिपाहियों को जो बेग अपने साथ लाए थे उन्हें बाबर ने अपनी तरफ से खिलत और शानदार मकान दिए और बड़े बड़े मुशाहिरे मुकर्रर किए। बाबर ने मीर अली शेर के नाम गुज़श्ता रोज जो खत लिखना शुरू किया था उसे आज आगे ना बढ़ा सका, क्योंकि किताबों वाले कमरे को जा रहा था तो संगे मरमर की सीढ़ियों पर उसे बहन ने रोक लिया। बरादर अजीज, क्या ये सच है कि आपको हरात से कोई खत मौसूल हुआ है? बाबर ठहर गया। हाँ सच है, आली वकार मीर अली शेर का खत है। खानजादा बेगम ने इजहार मुसर्रत किया, लेकिन वो भाई से अपने लिए कोई अहम खबर सुनने की मुतवक्के मालूम हो रही थी। वो उदास उदास सी थी और उसकी निगाहें भाई से कुछ मांग रही थी। बाबर को अभी तक इल्म न था कि बहन किस गम में मुब्तला है, लेकिन उसे लगा कि कोई ना कोई गम है जरूर। वो पल भर शशोपंज में मुब्तला रहा, फिर उसने पुरसुकून अंदाज में कहा, ऊपर चलिए मैं आपको वो खत दिखाऊं। अली शेर नवाई का खत पढ़ते वक्त खानजादा बेगम जब उस जगह तक पहुंची जहां अंदजान के मीरे इमारत का जिक्र था तो अचानक उसकी आंखें नम हो गईं। अरे ये आपकी आंखों में आंसू क्यों? मैं तो अपनी हमशीरा को खुश करना चाहता था।
یہ آنسو خوشی کے ہی ہیں. میں مسرور ہوں کہ میرے برادر عزیز کی شہرت دور دور تک پھیل رہی ہے. میں بھی اپنی پیاری بہن کو مسرور ہی دیکھنا چاہتا تھا. مجبوری ہے. بہن ٹھہری بد نصیب. لیکن بھائی کے اختیار میں تو سب کچھ ہے. بھائی تو کامیاب و کامراں ہے. بابر گفتگو کو ہنسی مذاق کا رخ دیے جا رہا تھا. بھائی کیا آپ کی مدد نہیں کر سکتا؟ آپ تو میری وجہ سے ویسے ہی کتنے مصائب جھیل چکے ہیں. اگر میں ان دنوں اوش میں احمد تنبل سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی ہوتی تو شاید وہ آپ کا دشمن نہ بنتا. خانزادہ بیگم کے اس دلی اعتراف نے بابر کو پوری طرح بے دلیل کر دیا. اسے اپنے سینے میں بہن کے لیے کچھ اور بھی زیادہ محبت امڑتی ہوئی محسوس ہوئی. جی چاہا کہ اور بھی زیادہ فیاضی سے کام لے اور بہن کو مسرتوں سے ہمکنار کر دے. اس نے سوچا کہ ایسے اعلیٰ و عرفہ احساسات و خیالات کا حامل ہوتے ہوئے بھی اگر وہ اپنی سگی بہن کو، جس سے زیادہ عزیز و قریب اس کے لیے اور کوئی بھی نہیں، خوش نہ رکھ سکا تو اور کون رکھے گا؟ بہن، والدہ اور شریک حیات، تینوں خواتین جن سے وہ محبت کرتا تھا اب سمرقند کے عالیشان محل میں آ چکی تھیں. اس محل میں کتنے تاجدار اور ان کے کتنے تاجدار ورثہ زندگی بسر کر چکے تھے، لیکن ان میں بس چند ہی ایسے تھے جو اپنے پیچھے عوام کے حافظے پر اپنی نیکیوں کے نقوش چھوڑ گئے تھے. اس کے برعکس عمارت سازی کے ماہرین نے اپنی صلاحیتوں سے جن شاہکاروں کی تخلیق کی تھی وہ آج تک لوگوں کی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی، ان کے دیدہ و دل کو فرحت بخش رہی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ماہر میر عمارت سینکڑوں کاہل اور نکمے تاجداروں سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہمشیرہ محترمہ، تنبل صرف آپ کی بنا پر ہی میری دشمنی پر کمر بستہ نہیں ہوا تھا. آپ اطمینان رکھیے. سانپ بہرحال سانپ ہی ہوتا ہے، ڈسنے کی عادت سے باز نہیں آتا کسی بھی حالت میں. میں آپ کی شکر گزار ہوں بابر جان، خانزادہ نے اس کی ماں کی جیسی آواز میں کہا. عظیم میر علی شیر نے اپنے خط میں امید ظاہر کی ہے کہ ہم اپنے شایان شان کام انجام دیں گے. بابر کا لہجہ ایک بار پھر قدر مزاحیہ اور پرتسنو ہو گیا. کیا کریں، اب تو ہم ایسے محلات تعمیر ہی کرائیں گے جن کا رنگ روپ صدیوں تک ماننا پڑے گا تاکہ ماورن نہر خراسان سے پیچھے نہ رہ جائے. اس نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا. میری عزیز بہن، میں بہترین معماروں کو یہاں بلوانا چاہتا ہوں. میر علی شیر کے خط کا جواب میں کسی عقل مند قاصد کے ذریعے بھیجوں گا. انہوں نے خط میں جس میر عمارت کا ذکر کیا ہے اگر وہ ہمارے اندجان کے فضل الدین ہی ہوئے تو قاصد انہیں سمرقند آنے کی دعوت دے گا. خانزادہ بیگم کی آنکھیں جو ابھی تک نم ہی تھیں خوشی سے کھل اٹھیں. وہ مبہوت سی ہو گئی، پھر شرماتے ہوئے بدبدائی. آپ آسمان ماورن نہر پر میری امیدوں کے واحد تابندہ ستارے ہیں برادر عزیز. آپا جان، آپ پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ اس خبتی شیبانی خان کو ہمارے راستے سے ہٹا دے. خدا کرے جلد از جلد مستحکم امن و سکون کا دور دارا ہو، تب ہم سب اطمینان کی سانس لیں گے. میں اپنی نامکمل غزل کو مکمل کر سکوں گا، اپنی پسند کے مدرسے اور محل تعمیر کرا سکوں گا. آپ کو یاد ہے نا ہم نے اوش میں یہ کام کتنی لگن کے ساتھ شروع کیا تھا؟ یاد کیوں نہ ہوتا؟ خانزادہ بیگم میر عمارت فضل الدین کے بنائے ہوئے ان نقشوں کو جو اسے طاہر نے دیے تھے ابھی تک سنبھال کر رکھے ہوئے تھی. بھائی سے اس بات کا تذکرہ اسے نامناسب معلوم ہوا اور اس نے بس اتنا ہی کہا. خدا ہمارے خوابوں کی تکمیل میں حامی و ناصر ہو حکمراں. ہمارے سارے خوابوں کی تکمیل میں اس کے لیے روز و شب دعا کرتی ہوں. بابر نے بہن سے ہونے والی اس بات چیت کے بعد ادھوری غزلوں کے مسودوں کو سامنے رکھ کر دیر تک فکر سخن کا ارادہ کیا. اسے اپنی موجودہ دلی کیفیت کے اظہار کے لیے یہ شعر موضوع معلوم ہوا. جو وفا کرتا ہے وہ خود بھی وفا پاتا ہے اور غم دیتا ہے جو غم ہی صدا پاتا ہے. علی شیر نوائی کو کیا یہ غزل بھیجی جا سکتی ہے؟ اس نے ایک مصرع اور لکھا. نیک شاداں رہے حلقے میں وفاداروں کے. نہیں، اس نے سوچا یہ تو بالکل عام الفاظ ہیں اور انداز بیاں براہ راست. اس نے مصرے کو قلم زد کر دیا. وہ ایک بار پھر غور و فکر کرنے لگا. دراصل وہ اس خیال کا اظہار کرنا چاہتا تھا کہ اس آسی دنیا میں نوائی جیسے یکتا و یگانہ ایسے افراد کو جو دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اس کا صلہ بعد از مرگ نہیں، عوام کی یادوں میں نہیں بلکہ یہاں اسی دھرتی پر اور ان کی زندگی میں ہی ملنا چاہیے. ان افراد کو دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ مسرتیں حاصل ہونی چاہیے اور یہ مسرتیں فراہم کرنے کا فرض ان کے ماحول کے لوگوں کی نیکی اور عقیدت پر عائد ہوتا ہے. مگر جانے کیوں وہ اپنے اس خیال کو اشعار کے قالب میں ڈھال ہی نہیں پا رہا تھا. لیکن کیا زندگی میں ایسا ہوتا بھی ہے؟ بابر نے اپنے آپ سے سوال کیا اور مصرے کو ایک بار پھر کاٹ کے اس کے اوپر لکھ دیا. نیک غداری بدی مکر سے محفوظ رہے. قلم پھر رک گیا. نہیں، بات ابھی بھی نہیں بنی تھی. بابر بیاض بند کر کے چوکی کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا. اتنے میں جب اسے یہ بتایا گیا کہ شہر سبز سے قاسم بیگ
شاعر کمال الدین بینائی کو لے آیا ہے اور ملاقات کے لیے وقت متعین کیے جانے کی درخواست کر رہا ہے تو بابر خوش ہو گیا کہ اس کی توجہ اداس خیالات کی طرف سے ہٹا دی گئی ہے۔